پریشانیوں کو دیکھنے کے بعد اگر تھوڑی بھی اس کے دل کے اندر ہمارے لیے کسی اعتبار سے قدورت ہوگی تو ہماری پریشانی سے اسے پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ وہ اندر اندر خوش ہوتے ہوئے کہے گا اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سب کی شکایت اپنے ذاتی معاملات سے متعلق اور دنیا سے متعلق ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شکوے کا تذکرہ کروں گا۔ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے ایسے حبیب ہیں کہ کہیں کچھ بھی نہیں، صرف چہرہ آسمان کی طرف اٹھا لیں تو مولا ان کے لیے قبلے کو بدل دیتا ہے۔ وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگیں کچھ بھی نہیں، پھر بھی مولا فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آپ ذرا دیکھیں، جس پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان، ان کے ساتھ دنیا نے کیا سلوک کیا؟ مکے کی سرزمین پر دعوت توحید جب پیش کی تو راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، لفظوں کے تیر چلائے گئے۔ شعیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، بیٹوں کے وصال پر تانے دیے گئے، بچیوں کو طلاق دی گئی، اور نہ جانے کس کس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں اذیتوں سے دوچار کیا گیا۔ طائف کے بازار کے اندر جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو وہاں بھی بہت ستایا گیا، اس حد تک گنڈے پیچھے لگے کہ پتھروں سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کو زخمی کیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریف خون سے تر ہو گئی۔ لیکن جب میں احادیث کے ذخیرے کو علماء سے پوچھ کر میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں کہیں مجھے شکوے رسول نظر آئے تو بتا دو کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کی تکلیف کو برداشت کر کے اللہ سے شکوہ کیا ہو، اے اللہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ راہوں میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹے بچھائے گئے تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا ہو مولا میرے سامنے یہ کیا کر رہے ہیں؟ طائف کے بازاروں میں جب ستایا گیا اور پتھروں کی بارشیں ہوئی تو سرکار نے وہاں کہا ہو مولا مجھے تو نے رسول بنا کر کے بھیجا اور میرے ساتھ ہی کیا سلوک ہو رہا ہے؟ تو موجود علماء سے اگر میں پوچھوں کہ کہیں حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان چیزوں کے سلسلے میں شکوہ ہو تو مجھے بتاؤ کہ انہوں نے اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں اپنے پر ہونے والی تکلیف کی شکایت یا شکوہ کیا ہو، کہیں نہیں ملتا۔ بچوں کا وصال ہو رہا ہے، کوئی شکوہ نہیں، تانے دیے جا رہے ہیں، کوئی شکوہ نہیں، بچیوں کو طلاق دی جا رہی ہے، کوئی شکوہ نہیں، شعیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک محصور کیا جا رہا ہے، کوئی شکایت نہیں۔ لیکن جب میں قرآن کی ایک آیت کو دیکھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک شکایت، ایک شکوہ قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کے حضور نظر آتا ہے۔ اور یہاں یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں، اللہ والے کبھی اپنا شکوہ کسی کے سامنے کرتے ہی نہیں ہیں، انہیں جو کچھ بھی کہنا ہوتا ہے وہ اپنے رب ہی سے کہتے ہیں۔ قرآن گواہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی جب اللہ سے کچھ کہنا ہوا اپنے بیٹے کے حوالے سے، اپنے غم کے حوالے سے، تو قرآن کہتا ہے قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اس لیے کہ دنیا کا انسان غم سننے کے بعد مذاق اڑا سکتا ہے، دنیا کا انسان تکلیف سننے کے بعد ہنس سکتا ہے، دنیا کا انسان کبھی تکلیف سننے کے بعد بیزار بھی ہو سکتا ہے۔ کیا یہ بات سچ نہیں کہ معاشرے میں وہ لوگ جو پریشانی میں زندگی گزارتے ہیں، ایک بار اگر کسی کے پاس پریشانی لے کر کے گئے تو ممکن ہے کہ وہ پریشانی دور کر دے، لیکن اگر بار بار کوئی پریشانی کا تذکرہ کرے تو وہ یہی تو کہے گا جاؤ کہیں جا کر کے اپنی پریشانی کا ذکر کرو، کیا میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں؟ پتہ چلا انسان کی پریشانی کو انسان سن کر بیزار ہو جاتا ہے۔ اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان، کہ اگر کوئی پریشان تیری بارگاہ کے اندر گڑ گڑاتا ہے، اپنی پریشانی کا شکوہ کرتا ہے، اپنی مصیبتوں کا تذکرہ کرتا ہے،
تو تو برملا اسے امید دلا کر یہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی فریاد سنتا ہے اور تکلیفوں کو دور کرتا ہے؟ میرے بندے میں ہی تو ہوں جو تیری تکلیف کو دور کر سکتا ہوں۔ اس لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ انسانوں سے نہیں کیا، نہ اپنے پتھر کے زخموں کا کیا، نہ اپنی بچیوں کا کیا، نہ اپنے بچوں کا کیا، نہ اپنے بائیکاٹ ہونے کا کیا، کسی کا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بڑی کوئی چیز ہوگی جس کی شکایت حضور نے رب کی بارگاہ میں کی۔ اب سمجھو اسے، جب یہ چیز آپ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ العظیم آج ایک عظیم سبق لے کر کے یہاں سے اٹھیں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں سب سے بڑا غم کون سا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں سب سے بڑی تکلیف کی چیز کون سی ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بوجھ کون سی چیز ہے؟ تو اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، قال الرسول، رسول نے عرض کیا، یا رب، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے۔ اور میں یہاں ایک بڑی پتے کی بات عرض کروں، قرآن اٹھا کر کے دیکھو، سارے نبیوں کی دعا کا آغاز رب ہی سے ہوتا ہے۔ کہیں ربنا آتنا، کہیں ربنا ظلمنا، آپ دیکھ لیجئے۔ اور سورہ فاتحہ کا آغاز بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ گویا ایک بندہ جب اللہ کو رب کہہ کر پکارتا ہے تو پروردگار کی رحمت کو پیار آ جاتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ کوئی دوسرا اس کا پالنے والا نہیں، میں ہی اس کا پالنے والا ہوں۔ اسی لیے میرے امام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت کے ملنے پر، اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اس پر جب اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں تو یوں ہی تو کہتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو رب ہی کہا۔ اور استاد زمن نے جب حمد باری تعالیٰ پیش کی تو یوں ہی تو کی، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گنہگاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شکوے رسول کو سمجھو، رسول اعظم کے غم کو سمجھو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں سب سے بڑی تکلیف کیا ہے اسے سمجھو، تاکہ اس چیز کو سمجھنے کے بعد ہماری توجہ اس طرف مبذول ہو جائے اور اداروں کے قیام کا مقصد بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ کیا شکوہ کیا اللہ کے رسول نے اپنے کریم کی بارگاہ کے اندر؟ بیٹوں کا شکوہ نہیں، بیٹیوں کا شکوہ نہیں، تکلیف کا شکوہ نہیں، بھوک کی شکایت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ شکایت کی تو صرف اتنی شکایت کی، وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، یہ میری قوم قرآن کو چھوڑنے والا سمجھ لی ہے۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی تکلیف اس چیز کی ہے کہ کسی کے سامنے قرآن پیش کیا جائے اور وہ قرآن کو چھوڑنے والا سمجھ لے اور اس سے بے اعتنائی برتے۔ سرکار کو اس کی تکلیف، اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس قرآن کی عظمتوں کو آپ نہیں جانتے، اس قرآن کی طاقت کو آپ نہیں جانتے، اس قرآن کے انقلابی پیغام کو آپ نہیں جانتے۔ یہ وہ عظمت والی کتاب ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس زمانے میں بھی دنیا جانتی تھی کہ یہی کتاب اگر لوگوں کے کانوں میں پہنچ گئی تو زندگیاں بدل جائیں گی۔ اسی کتاب کا پیغام اگر لوگوں نے سن لیا، زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا۔ اگر یہ کتاب لوگوں نے سمجھ لی تو اس کتاب کے راستے پر چلنے کے بعد انسان کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو لوگوں سے کہا جاتا تھا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، اور پھر بھی اگر لوگوں کی توجہ قرآن سننے کی طرف ہوتی والغوا فیہ، تو شور و غل کرتے تاکہ قرآن کی آواز کانوں میں پہنچنے نہ پائے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہ طاقتور کتاب ہے، یہ عظمت والی کتاب ہے، اس کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ ارے جن سنتے تھے تو ایمان لے آتے
फरमाते थे इस किताब की इतनी ताकत है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही किताब है कि जिसके बारे में मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, घोड़े की एक जीन पर एक कदम और दूसरे पर दूसरा कदम रखते तक मैं पूरा कुरान खत्म कर लेता हूं। अल्लाह अकबर। कुरान जिस घर में पढ़ा जाता हो वहां सकीना का नुज़ूल होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अच्छी तरीके से ज़हन के अंदर रखो, बड़ी ताकत और तवानाई है इस किताब के अंदर, इस किताब की बड़ी अजमतें मौजूद हैं। और आप जानते हैं दुनिया इसी किताब से घबराती है, इसी किताब से घबराती है, इसी किताब के बारे में डरती है, इसलिए कहीं इसको जलाने का काम किया जाता है ताकि इसकी अजमतें घटा दी जाएं, कहीं इसके मुकाबले में कोई दूसरी किताब लाने की कोशिश की जाती है ताकि इस किताब की जो है अजमत घट जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं हैरान हूं, गैर को इस किताब की ताकत को जानकर ये किताब की आवाज कानों तक न पहुंचे, इसके लिए जिद्दोजहद कर रही है। लेकिन मुसलमान इस किताब के बारे में कुछ नहीं जानता, इतनी बुलंदी पर रख देता है कि हाथ भी न पहुंचे, इतनी ऐसी जगह रख देता है कि गलती से भी न पहुंचे, इतनी गर्दो गुबार जम जाती है कि महीने गुजर जाते हैं, इसे साफ करने का वक्त नहीं मिलता। अब सुनिए, हदीस मुबारका का मफहूम आपकी समाअतों के हवाले करूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान सीखा और उसे मुअल्लक कर दिया, लटका दिया। जैसे हमारे घर में कुरान है, हमें पढ़ना आता है, हमने कबर्ड में रख दिया, खूंटी में लटका दिया, या जिस तरीके से भी हमने कुरान को बुलंदो बाला मकाम पे रख दिया, खोलते नहीं इसको, पढ़ते नहीं है इसको, समझते नहीं है इसको, अमल नहीं करते इस पर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन इसी कुरान को उस बंदे के गले में लटका दिया जाएगा और फिर उस बंदे के साथ ये कुरान खुदा की बारगाह में हाजिर होगा और अल्लाह से ये कुरान अर्ज करेगा, मौला इसने मुझे छोड़ने वाला समझ लिया, कभी खोलकर पढ़ता तक नहीं था, आज इसके और मेरे दरमियान तू फैसला फरमा दे, आज मेरे और इसके दरमियान तू फैसला फरमा दे। और आप क्या समझते हो, पूरे कुरान की बात नहीं करता, मैं सिर्फ एक सूरत की बात करता हूं जिसे सूरह मुल्क कहते हैं। अगर कोई शख्स रोजाना रात को इसकी तिलावत करता है तो ये इतनी ताकतवर सूरत है कि कल बरोज़ क़यामत शामत आमाल की बुनियाद पर इस सूरत के पढ़ने वाले को जहन्नम के बारे में कहा जाएगा तो ये सूरत अल्लाह से झगड़ा करेगी, ये मुझे पढ़ा करता था, मौला इसे मैं जहन्नम में नहीं जाने दूंगी। और परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करेगी, मौला अगर इसे जहन्नम में भेजना है तो मुझे अपनी किताब से निकाल दे। जरा सोचो, यहां से ये बात समझ में आई, इस किताब की बात अल्लाह सुनेगा। बल्कि हदीस शरीफ में है, अल कुरान वस्सियाम यशफ़िआन यौमल क़ियामा, कुरान और रोजे क़यामत के दिन दोनों शफाअत करेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस किताब की अजमत को समझो, इस किताब की ताकत को समझो, इस किताब की कुव्वत को समझो। इतना तो हर कोई जानता है कि मरने वाले को पढ़कर इसाले सवाब किया जाए तो कब्र में मुर्दे को फायदा पहुंचता है ये कुरान का पढ़ना। काश के ये भी बंदा समझ ले कि जिस तरह मुर्दे को फायदा पहुंचता है ऐसे जिंदे को भी फायदा पहुंचता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक नए एंगल से मैं कुरान की अजमत को आपको समझा दूं। इस कुरान मुकद्दस का हाल ये है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह से लोहे पे जंग लगता है ऐसे दिल पर भी जंग लगता है। कोई लोहा ऐसा है ही नहीं जिस पर जंग न लगता हो। उस जंग का इलाज सैकल करना है, उस जंग का इलाज ये है कि लोहे को सैकल किया जाए। सहाबा ने अर्ज किया, हुजूर अगर हमारे दिल पर भी जंग लगता है तो हमारे दिल के जंग का इलाज क्या है? तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरतु तिलावतिल कुरान व जिक्रिल मौत, कसरत से कुरान शरीफ की तिलावत करो। अब मैं इस एंगल को समझाता हूं, ये बात अच्छी तरीके से जहन में रखना। जो कसरत से कुरान शरीफ की तिलावत का आदी होगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके कल्ब पर सुकून नाजिल फरमा देगा, उसके कल्ब पर इत्मीनान होगा, उसके कल्ब में नूर होगा, कल्ब का जंग खत्म हो जाएगा, कल्ब की सियाही खत्म हो जाएगी, कल्ब मुनव्वर मुजल्ला हो जाएगा।
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کتاب نے ہر ایک کے چہرے کو بے نقاب کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ عز و جل نے قیامت تک آنے والی ہر چیز کا ذکر فرما دیا ہے۔ اس کتاب کے اندر پروردگار نے انسانوں کی جتنی کوالٹی دنیا کے اندر پائی جاتی ہے ان کی حقیقت کو اجاگر کر دیا ہے۔ یہ کیسا ہوگا، اس کی فطرت کیا ہے، یہ بندے کی فطرت کیا ہے، اس مذہب کے ماننے والے کی فطرت کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان قرآن کے ذریعے لوگوں کو پہچانتے تھے، قرآن کے ذریعے لوگوں کو سمجھتے تھے، قرآن کے ذریعے وہ چیزیں دیکھ لیا کرتے تھے جو دنیا کا عام انسان نہیں دیکھ پاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے اپنی کتاب کو اس طریقے سے واضح طور پر، اللہ عز و جل نے اس کتاب کے اندر واضح طور پر ہر حقیقت کا بیان کر دیا ہے کہ تبیان لکل شیء کہہ کر صرف یہ نہیں فرمایا کہ اس کتاب کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے، بلکہ روشن بیان موجود ہے۔ اس لیے صحابہ ٹھوکر کھانے سے بچتے تھے، صحابہ دشمنوں کی شرارت سے بچ جاتے تھے۔ وجہ سب سے بڑی کیا تھی؟ وہ اس کتاب کی روشنی میں دیکھتے تھے۔ آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس قرآن سے ہمارا تعلق کمزور ہو چکا۔ ہم تقریر کرتے ہیں اور ہم تقریر میں کہتے ہیں دیکھو مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، یقیناً پوچھا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں آنکھوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یقیناً پوچھا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کان کے بارے میں پوچھا جائے گا، یقیناً پوچھا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، یقیناً پوچھا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں بیوی بچوں کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا، یقیناً پوچھا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں پڑوسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، یقیناً پوچھا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں قرض کے بارے میں پوچھا جائے گا، یقیناً پوچھا جائے گا۔ ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن آج میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو میری عقل دنگ رہ گئی۔ اللہ اللہ قرآن کہہ رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اور یہاں پر فضل سے مراد اسلام بھی لیا گیا اور قرآن بھی لیا گیا، رحمت سے مراد بھی حضور کی ذات، اور اس طریقے سے قرآن بھی لیا گیا، اسلام بھی لیا گیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب جب میں جاتا ہوں سورہ تکاثر کے اندر تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ قرآن کے بارے میں بھی پوچھے گا؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بے شک قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب ساری نعمتوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، تو کیا قرآن کو اللہ کی بڑی نعمت نہیں سمجھتے؟ کیا قرآن کو اللہ کی عظیم نعمت نہیں سمجھتے؟ کیا قیامت میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا اے بندے تو نے قرآن سے کیا تعلق قائم کیا، تو نے قرآن پر کتنا عمل کیا، قرآن کو کتنا پڑھا؟ آپ جانتے ہیں قرآن کی جگہ، غور سے سنیے گا، قرآن کی جگہ طاق نہیں ہے، قرآن کی جگہ جو ہے کوئی کھوٹی نہیں ہے، سب سے زیادہ قرآن کی جگہ دل ہے، دل۔ اس لیے اللہ عز و جل نے اس قرآن کو جب نازل کرنا چاہا تو کسی اور جگہ کا انتخاب نہیں، قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ دل قرآن سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ اس دل میں قرآن مقدس کی تلاوت کا جذبہ موجود نہیں، اس پر عمل کا جذبہ موجود نہیں، اس کو سننے کا جذبہ موجود نہیں، اس کی محبت دل کے اندر جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں۔ اب پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب اس حد تک ہماری کیفیت بن چکی ہو کہ ہم نہ روزانہ قرآن کھولتے ہوں، نہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ عاشق رسول ہوگا تو قرآن کی تلاوت بھی ضرور کرے گا، یہ بھی ایک علامت محبت میں سے۔ اور میں نے تو جب علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ قول تفسیر روح البیان میں جب میں نے پڑھا تو میری عقل دنگ رہ گئی۔ کسی نے پوچھا، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کسی سے پوچھا گیا کہ مجھے حضور کی زیارت کرنی ہے، کوئی نسخہ ہو تو بتائیں، تو انہوں نے فرمایا، کہنے والے نے کہا تو قرآن کو دیکھا کر، ایک دن صاحب قرآن کا جلوہ بھی نظر آ جائے گا۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، یہ قرآن ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں کسی غیروں کے علاقے کے اندر نہیں بیٹھا ہوں، اس وقت جس شہر کے اندر بیٹھ کر کے میں اپنی گفتگو کر رہا ہوں یہ مسلمانوں کا اکثریتی علاقہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں یہاں مسلمان آباد ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے گھر ہیں جس میں روزانہ قرآن کھلتا ہے، اور اس سے بھی سخت سوال میں اور پوچھنا چاہتا ہوں کتنے ہمارے نوجوان ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ یہ ہے تعلق تمہارا قرآن سے، یہ اس کتاب کے ساتھ تمہارا تعلق ہے۔ جس رسول کے ماننے والے ہیں ہم، اس رسول کو تو کفار قریش سے شکایت تھی
کہ مولا تو نے مجھے ان میں رسول بنا کر کے بھیجا اور تیری کتاب کے ذریعے ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑنے والا سمجھ لیا، بے اعتنائی برت رہی اس قرآن سے۔ تو کفار اگر قرآن سے بے اعتنائی برتیں تو حضور کو اتنی تکلیف ہو، اور قرآن کے ماننے والا اگر قرآن کو طاق کی زینت بنا دے تو حضور کو کتنی تکلیف پہنچے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کیا گزرے گا؟ موضوع بڑا طویل ہے، وقت بڑا مختصر ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، لوگوں کی زندگی میں انقلاب اور سیدھے راستے کا انہیں مسافر سب سے زیادہ اگر کسی چیز نے بنایا ہے تو وہ قرآن کی اثر انگیزی نے۔ یہ قرآن ہی تھا جسے سننے کے بعد ایوان باطل میں زلزلہ پیدا ہو جاتا۔ یہ قرآن ہی ہے جس کی طاقت کے سامنے دنیا سرخمیدہ ہے۔ قرآن کا چیلنج 1400 سال پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے، ایک آیت جیسی آیت لا کر بتاؤ۔ دنیا ترقی کی 1000 منزلیں طے کر لے، لیکن قرآن کی ایک آیت جیسی آیت بنانے کی طاقت دنیا کے سارے سائنٹسٹ، پروفیسرز، ریسرچ اسکالرز اور چاہے کوئی بھی ہو سب مل کر کے بھی کوشش کرے تو قرآن کی ایک آیت جیسی آیت نہیں لا سکتے۔ یہ وہ کتاب، کیا تعلق ہے ہمارا اس کتاب سے؟ کیا رشتہ ہے اس کتاب سے؟ تلاش کرتے ہو نا؟ کیوں ہم زوال پذیر ہیں؟ جاننا چاہتے ہو کہ ہمیں کیوں چلنے کا ڈھنگ نہیں آتا؟ جاننا چاہتے ہو کہ ہم بے روی کے کیوں شکار ہیں؟ جاننا چاہتے ہو کہ ہمارے اندر طریقہ گفتگو کیوں نہیں؟ جاننا چاہتے ہو کہ آداب خورد و نوش ہمارے پاس کیوں نہیں؟ جاننا چاہتے ہو کہ زمانہ اپنے پیروں تلے کیوں روند رہا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن چھوڑا، ہم زوال پذیر ہو گئے۔ ہم نے قرآن سے تعلق کمزور کیا، ہم زوال پذیر ہو گئے۔ اور خدا کی قسم اس حدیث کے ذریعے اگر آپ سمجھے تو اس کتاب کی عظمت آپ کو مزید سمجھ میں آ جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اس کتاب کی وجہ سے ایک قوم کو بلندی عطا کرے گا، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ایک قوم کو پروردگار ہلاک فرما دے گا، زوال پذیر فرما دے گا۔ جو چھوڑے گا وہ گرے گا، جو چھوڑے گا وہ تباہ ہوگا، جو چھوڑے گا وہ برباد ہوگا۔ قرآن چھوڑ کر کے کوئی ترقی نہیں کر سکتا، اور نہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کوئی ترقی کر سکتا ہے۔ ابھی سنی دعوت اسلامی بھیونڈی کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، تقریر کی یہاں کے بارے میں کچھ تھوڑی سی تیاری کر رہا تھا، کچھ کتاب دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر! میرے علماء ساتھی جتنے تشریف فرما ہیں، میری اصلاح کی غرض سے میں ان کی توجہ چاہوں گا۔ اس حدیث کو پیش نظر رکھیں، اس حدیث کو پیش نظر رکھیں۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ اسی حدیث پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم چاہتے ہیں نا ہماری اولاد کی اصلاح ہو جائے، ہم چاہتے ہیں ہماری قوم کی اصلاح ہو جائے، ہم چاہتے ہیں معاشرے کی اصلاح ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ کیسے اصلاح ہوگی؟ کس طریقے سے سدھار پیدا ہوگا؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح، یعنی یہ جو قیامت سے پہلے کی امت ہے نا، آخری کیسے اصلاح ہوگی؟ حضور بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی مگر صرف اسی طریقے پر جس پر کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ یعنی شروع میں جن لوگوں کی اصلاح جس وجہ سے ہوئی تھی، آج بھی اسی امت کی، اس امت کی اصلاح اسی طریقے پر ہوگی۔ اور وہ کون سی چیز تھی؟ وہ قرآن تھا، قرآن جس کی وجہ سے پہلی امت کی اصلاح ہوئی اور پہلے کے لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ آج قرآن ہمارے یہاں سے نکل گیا۔ مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، جس رسول پر قرآن نازل ہوا اس رسول سے مولا فرماتے اتلو ما اوحیا، میرے محبوب تلاوت کرو جو میں نے تم پر وحی کی ہے۔ اللہ اکبر! حضور سے کہا جا رہا ہے
جن پر قرآن نازل ہوا ان سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو، اور ہماری قوم کے پاس وقت نہیں۔ خدا را اپنی اصلاح کریں۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، وہ لوگ جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے اور بے پناہ دولت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار ان کے محلات، ان کی گاڑیاں، ان کی آسائش، ان کے بچوں کی شادی کے اندر اربوں روپے کا ٹھاٹ ماٹ سب ہو رہا ہے، ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں لیکن غریب ہیں۔ تو اب سنیے اللہ نے کیا، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، یہ اللہ فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا۔ اللہ فرماتا ہے تعجب نہ کرو ان کے مال کو دیکھ کر، ان کی اولاد کو دیکھ کر، اور مال و اولاد کی کثرت کو دیکھ کر، ان کا یہ سب کچھ دیکھ کر تعجب مت کرو۔ تم جانتے ہو میں نے ان کو کیوں دیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو اس لیے دیا ہے کہ ان کو میں سخت عذاب کے اندر گرفتار کروں گا۔ اب دیکھنے کی چیز کیا ہے، میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھنے، حالانکہ میں آیت کے ایک ہی ٹکڑے پر میں نے گفتگو کی، دوسرا ٹکڑا اتنا ایفیکٹو اور انٹریسٹنگ ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو آپ کی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن وقت اتنا نہیں۔ دیکھنا کس کو چاہیے اور ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جہاں دیکھنا چاہیے وہاں سے نظریں بند کر دی ہم نے، دیکھنا ہی بند کر دیا، اور جس طرف نہیں دیکھنا چاہیے وہاں دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھنا چاہیے؟ بس یہ سبق لے کر کے اٹھو اور سوچ بناؤ، فکر بناؤ۔ جب یہ سوچ اور فکر بن جائے گی، زندگی سیدھے راستے کے اوپر چلنا شروع ہو جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم کو دیکھو، اپنے سے زیادہ والے کو نہیں۔ اگر تم 10x10 کے روم میں رہتے ہو نا، تو تم یہ دیکھو کہ فٹ پاتھ پہ بھی تو لوگ رہتے ہیں، اور جہاں تم نے دیکھا رہے اس کا تو بنگلو ہے، بس تمہارے اندر ناشکری کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ تو جب کبھی تمہیں دیکھنا ہو تو اپنے سے چھوٹے، مجھے تو یاد آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک بالکل چھوٹے قد کا بندہ کوئی سامنے سے آتا، سرکار نے اسے دیکھا، فوراً مسجد تشریف لے کر سجدے میں چلے گئے، اے اللہ تو نے مجھے کتنا اچھا پیدا فرمایا ہے۔ سوچیے، اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ مال کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھو ہی مت، اور جب بات دین کی آ جائے تو کبھی یہ مت دیکھنا کہ میں تو 5 وقت کی پڑھتا ہوں، یہ تو 2 ہی وقت کی پڑھتا ہے، نہیں۔ جب دین کی بات آئے تو اپنے سے کم کو نہیں، اپنے سے بڑے کو دیکھو کہ یہ تو تہجد بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے۔ تو جب دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھو گے تو بہتر بننے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے دیکھنے کا زاویہ بدل دیا، اور جب زاویہ بدل گیا تو ہماری زندگی بدل گئی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن کی گائیڈ لائن کو فالو کریں، ضرورت اس امر کی ہے ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن کو فالو کریں، ضرورت اس امر کی ہے کہ جو کچھ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حق جان کر اس پر عمل کریں، نتیجہ وہی نکلے گا جو اللہ نے فرمایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہاں یہ نہ سوچا جائے کہ مال کمانا گناہ ہے یا زیادہ کمانا گناہ ہے یا مالدار ہونا گناہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ آپ کمائیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنی دولت تھی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دولت کا انبار تھا، کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ دعا کرتے تھے۔ صدیق اکبر تو دعا کرتے تھے مال کی زیادتی کی، اللہم ابسط علی فی الرزق، اے اللہ میرے لیے رزق کو کشادہ کر دے، پھیلا دے، بہت عطا فرما، وزہد منہ، لیکن مجھے اس سے بے نیاز کر دے، میرا دل لگے تو تیری محبت میں لگے، تیرے حبیب کی محبت میں لگے، لیکن مال بہت عطا کر، رزق بہت عطا کر، لیکن میرا دل اس سے نہ لگانا، میرا دل تو تجھ سے لگے اور تیرے حبیب سے لگے۔ تو آتی ہے، تو
ایسا نہیں کہ مال کمانا گناہ ہے، لیکن یہاں یہ بات خاص طور پر یاد رکھیں، اچھا بننا ہے تو اپنے سے اچھوں کو دیکھو، اپنے سے بہتر کو دیکھو، اپنے سے زیادہ عبادت گزار کو دیکھو، اپنے سے زیادہ صاحب علم کو دیکھو، اور جب قرآن کا مطالعہ کرو گے اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرو گے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، طبیعت کے اندر قرار پیدا ہوگا، سکون پیدا ہوگا، اطمینان پیدا ہوگا۔ میں خود اپنی زندگی کا عمل آپ کو بتاتا ہوں، جب مجھے کبھی اضطرابی کیفیت ہوتی ہے الحمدللہ میں وضو کرتا ہوں، اور اگر وضو سے ہوتا ہوں قرآن کھول کر کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، یقین مانے آدھا پارہ بھی نہیں پڑھتا ہوں کہ دل کو اطمینان ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کرو اسے۔ بے چینی کا علاج سگریٹ پھونکنا نہیں ہے، بے چینی کا علاج ڈرگز پینا نہیں ہے، بے چینی کا علاج شراب پینا نہیں ہے، بے چینی کا علاج پکچر دیکھنا نہیں ہے، بے چینی کا علاج عیاشی کرنا نہیں ہے، بے چینی کا علاج تو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا ہے۔ اس کتاب سے رشتہ مضبوط کرو۔ یہ اتنے حفاظ تیار کیے گئے، اتنے علماء اداروں میں تیار کیے گئے، کیا ریزن ہے؟ ہمارے رفقا آپ کے پاس آتے ہیں اور ادارے کی رودات پیش کرتے ہیں، ادارے کے کام کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ تعاون فرمائیں۔ آپ دیکھیے آپ کے تعاون کے صلے کے اندر اتنے حفاظ آ گئے، اتنے علماء تیار ہو کر آپ کے سامنے موجود ہیں، کتنوں کو یہ قرآن سکھائیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے۔ آپ کا ایک پیسہ بھی اگر ادارے میں لگا ہے تو جتنا ثواب لاکھ روپے دینے والے کو ملے گا اتنا آپ کو بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ میں چندے کی اپیل نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ایک تھوڑی سی توجہ دلا رہا ہوں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا مشن کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے۔ آپ کے درمیان ایسے علماء اور حفاظ و قراء کو پیش کرنا جو دینی آپ کی رہنمائی کر سکیں، اور اس میں تو کوئی انکار نہیں کرے گا۔ بلینر ہو، میں ملینر کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلینر ہو اور اسے کوئی ٹینشن آ جائے نا، مسلم ہے بلینر ہے، ٹینشن آ جائے، ہو سکتا ہے اپنی بیوی کو نہ بتائے، ہو سکتا ہے اپنی ماں کو بھی نہ بتائے، ہو سکتا ہے اپنے بھائی کو اور بچوں کو بھی نہ بتائے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے اپنے دوست کو بھی نہ بتائے۔ لیکن آج بھی دینی تشخص کے ساتھ جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کے پاس یہ بلینر اپنی پریشانی لے کر کے ضرور جاتا ہے، حضرت بس دعا کر دیجئے میری یہ پریشانی دور ہو جائے۔ پتہ چلا وہ جانتا ہے تو میرے پاس دنیا، لیکن اس کے پاس جو کچھ ہے اس کی عظمت بہت زیادہ ہے، آج اگر یہ دعا کر دے گا تو میری پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ یہ صدقہ ہے دین کا، یہ صدقہ ہے دین کا۔ کوئی امام صاحب کے پاس چلا گیا، کوئی مفتی صاحب کے پاس چلا گیا، کوئی شیخ الحدیث کے پاس چلا گیا، یہ ہو رہا ہے۔ خیر، آج مجھے آپ کو پیغام بس اتنا دینا ہے، اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے بہت غمگین کہ اگر کوئی اس کتاب کو چھوڑنے والی کتاب سمجھ لے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت افسوس۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ حضور کو سکون عطا کریں، حضور کے قلب اطہر کو راحت پہنچائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تسکین پہنچائیں، تو سرکار اس امتی سے راضی ہو جائیں گے جو امتی قرآن پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر قرآن پڑھنا ہے ترجمے کے ساتھ تو کنز الایمان پڑھیں، اپنی زندگی کو قرآن کے سانچے میں ڈھالنے کی ہم اور آپ کوشش